سے علی واویلا تیرے ستم شانوں پہ چلی واویلا ماش کے چھدی سب بہ گیا پانی پیاسی رہی گودوں کی پلی واویلا ماش کے چھدی سب بہ گیا پانی پیاسی رہی گودوں کی پلی واویلا غرض ستم سر پر کھایا واویلا بھائی کو شہ کے غش آیا واویلا پشت فراس پر تھم نہ سکا تیورا کے گرا پر زند علی واویلا پشت فراس پر تھم نہ سکا تیورا کے گرا پر زند علی واویلا ایڑیاں رگڑے ریتی پر واویلا آئے خری سب بانی شرے واویلا دیے صدا زہرا کے پیسر کو یا شہ والا جان چلی واویلا دیے صدا زہرا کے پیسر کو یا شہ والا جان چلی واویلا آئی جو سرور کی یہ صدا واویلا دوڑ کمر تھامے مولا واویلا کہتے تھے ٹوٹی میری کمر اب بھائی بلا تیری نہ ٹلی واویلا کہتے تھے ٹوٹی میری کمر اب بھائی بلا تیری نہ ٹلی واویلا روتے ہوئے شہ جاتے ہیں واویلا ہم شکل نبی سمجھاتے ہیں واویلا جھک گئے تھے فرزند پیمبر خاک تھے سب چہرے پہ ملی واویلا جھک گئے تھے فرزند پیمبر خاک تھے سب چہرے پہ ملی واویلا صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد احسان پڑھو صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک
شہانی افسوس کے راز آئی نہ تم کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو قبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بھر ہے علی اکبر تم کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بر ہے علی اکبر کہتی یہ ماں خوبری میں یا سے لپٹ گئی صلوات پا محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد رکھ کے سر زانوں پہ غازی کا یہ بولے سرور رکھ کے سر زانوں پہ غازی کا یہ بولے سرور آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا ہائے بن ہاتھوں کے دیکھا ہے تجھے خون میں تر آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا دونوں بازو ہے جدا آنکھ میں ایک تیر لگا سر تیرا گرز سے اے بھائی ہے پارا پارا منہ کے بل تم ہو گرے گھوڑے سے بنے حیدر آخری بار مجھے
جھکی میری کمر دونوں ہاتھوں کو کٹا تم ہو گرے ریتی پر اب میرے حلق پہ بھائی چلے گا خنجر آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا راستے میں مجھے ایک شانہ ملا ہے تیرا دوسرا شانہ اٹھا کر مجھے اکبر نے دیا دونوں بازو کو گر گیا تیرا سرور آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا تیرے ہونے سے بہت چین سے سوتے تھے حرم آج کے بعد سے بس کرتے رہیں گے ماتم کھائے گی منہ پہ تماچے میری پیاری دختر آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا اماں زہرا تیرے شانوں لیے بیٹھی ہے چوم کر شانوں کو آنکھوں سے لہو روتی ہے پھسلیاں تھام کے کہتی ہے یہ رو کر مادر آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا ہائے دونی تھا جس طرح سے سربابا کا تیرا سر بھی میرے بھائی ہے اسی طرح پھٹا آنکھ اور شانوں سے خون سارا بہا سر تاثر آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا پوری طاقت کو سمیٹے ہوئے بولے عباس دیکھ مولا کا یہ چہرے کو پکارے عباس منہ پہ منہ رکھ دیا رے رو کے یہ بولے سرور آخری بار مجھے بھائی بلاؤ بھیا آخری بار
صلوات بر محمد وآل محمد. یاد عباس میں یوں بالی سکینہ روئے، ہائے ہائے. یاد عباس میں یوں بالی سکینہ روئے، جیسے شبیر کی فرقت میں مدینہ روئے. فاطمہ مجلس سرور میں دعا کرتی ہیں، فاطمہ مجلس سرور میں دعا کرتی ہیں، میرے بچوں پہ جو روئے وہ کبھی نہ روئے، میرے بچوں پہ جو روئے وہ کبھی نہ روئے. چین دنیا میں ملے راحت اخبا مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے. کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. ارے حیدری، ارے صفدری، ارے جعفری، ارے سلوات. جب اذن پانی لانے کا عباس کو ملا، بچوں کو جمع کر کے سکینہ نے یہ کہا، جاتے ہیں اب فرات پہ، دیکھو میرے چچا، کچھ دیر اور صبر کرو، تم پہ میں فدا، پانی کی میں سبیل یہاں پر لگاؤں گی، اصغر کو سب سے پہلے میں پانی پلاؤں گی، اصغر کو سب سے پہلے میں پانی پلاؤں گی. پیاسا ہے 3 روز سے معصوم بے خطا، پانی کا ایک خطرہ بھی اس کو نہیں ملا. کرب و بلا کی دھوپ ہے اور گرم ہے ہوا، سوکھا ہوا ہے پیاس سے بے شیر کا گلا. رفتر کروں گی ان کے تو وہ مسکرائیں گے، پہلا یہ دونوں ہاتھوں کو گودی میں آئیں گے، پہلا یہ دونوں ہاتھوں کو گودی میں آئیں گے. ذکر اس طرف تھا ادھر فوج نابکا، بادر کی طرح چانے لگی پھر سے ایک بار، جفا سے بھر گیا میدان کارزار، چلا رہے تھے سارے جفا جو ستم شار، پانی پہنچ سکے نا امام حسین تک، مشکی جا سکے نا خیام حسین تک، ناگہا ایک بار کمینے گاہ سے ہوا، شانہ زری کا ہو کے جدا جسم سے گرا، کچھ دور اور آگے بڑھے تھے کہ آہا تیگے ستم سے دوسرا شانہ بھی کٹ گیا، دانتوں سے مشک تھام کے عباس رہ گئے، دریا لہو کے جسم مبارک سے بہ گئے. ایسے میں ایک تیر لگا آ کے مشک پڑی، مشکے سے کینہ چھٹ گئی، تھرا گیا جگر، پانی کے ساتھ بہ گئے امید کے گہرے، جھک کر علم نے گھوڑوں کی باغوں میں دی خطر، شخائے اہل بیت کے شان خرم ہوئے، بن بھائی کے جہاں میں شاہ امم ہوئے. اکبر
قبر کی سمت دیکھ کے بولے شہ ہدا ٹوٹی کمر حسین کی اے میرے دل ربا بیٹا ہمارا قوت بازو ہوا جدا لو ہو گیا حصارے حفاظت شگافتہ دل میں ہمارے نیزہ رنج و ملال ہے بھائی کے غم میں بھائی کا جینا محال ہے بھائی کو سر کو شاہ نے زانوں پہ رکھ لیا تھے پائنتی کھڑے ہوئے ہم شکل مصطفیٰ پھر رو کے اپنے بھائی سے بولے شہ ہدا دیکھو حسین آیا ہے اے جان مرتضیٰ اب آ چکا ہے وقت جدائی پکار لو جانے سے پہلے بھائی کو بھائی پکار لو بھائی کہا تو روح بدن سے نکل گیا بھائی کہا تو روح بدن سے نکل گیا زانوں پہ شہ کے گردنے عباس ڈھل گیا صلوات بر محمد و آل محمد بر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات حسین مظلوم بے شرک و بلا صلوات سلام کے امام زمانہ بآواز بلند ترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی کتاب المبین والقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خلو لا دینہ صلوات حضرات ایک اعلان سن لیجیے کہ 11 صفر 19 سپٹمبر کو علی نگر سینئر ڈسٹرکٹ گوداوری میں شہزادی ام کلثوم کے نام سے سالانہ مجلس ہوتی ہے اور اس سال بھی اس مجلس کا اعلان کے لیے مجھے کہا گیا ہے 11 سپٹمبر صبح 11 صفر اور 19 سپٹمبر صبح 10 بجے مجلس ہوگی بعد مجلس عالم مبارک نکالی جائے گی اور ایک تمام مومن مومنات کے لیے طعام کا انتظام ہے تمام مومنین سے معروضہ ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں اس میں مولانا نجیب عباس اجمیری صاحب خطاب فرمائیں گے آپ تمام سے معروضہ ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں صلوات جان گرامی مسلسل آج ہماری 8ویں مجلس ہے اور انشاءاللہ کل ہماری آخری مجلس ہوگی سشرے کی اور مسلسل میں اسی حدیث کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ وہ علم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اور اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے کیونکہ اہل بیت کا تذکرہ صبح قیامت تک بھی کریں گے کیونکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا اور اولاد علی کا تذکرہ ایسا ہے کہ سارے جن و انسان
اگر لکھنے بیٹھ جائیں درخت قلم بن جائیں، سارے دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور سارے دنیا کے درختوں کے پتے برف بن جائیں اور ان کے فضائل لکھنے بیٹھے تو ختم نہیں ہوں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کی عظمتوں کا کوئی حد نہیں ہے، اس لیے حد نہیں ہے کیونکہ یہ ذات اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ جو اللہ کا نور ہے، کون اللہ کی ذات کو سمجھ سکتا ہے؟ جسے اللہ کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یا تو علی کو رسول نے سمجھا، رسول کو علی نے سمجھا، یا ان دونوں کو خدا نے سمجھا۔ اس لیے ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مجتہد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے ساری زندگی، کیونکہ ہماری حیات کم ہے، فضائل بہت زیادہ ہے، اس سیرت کا عظمت بہت زیادہ ہے، ہماری حیات مدت بہت کم ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی کہ 900 سال تبلیغ کرنے والا نوح جیسا نبی بھی اگر ان کے فضائل کر بیٹھنے کرے بیان تو بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ ذات وہ ذات ہے کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں سمجھ سکتا۔ جہاں انسانی حد عقل کی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ان کا حد امکان شروع ہوتا ہے۔ جہاں جا کے انسان کی عقل حد دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے اہل بیت کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ تو اب انسان کہاں سے اندازہ لگا سکتا؟ لیکن عزیزان گرامی، اسلام اس لیے آیا تاکہ انسان عزت کی زندگی جیے، شرافت کی زندگی جیے، صداقت کی زندگی جیے، خود بھی جیے، دوسروں کو بھی جیے، اور جینے، اور دیکھو جیو اور جینے دو کا مذہب ہے، کسی پہ ظلم کرنے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، مسلمان کا اگر ٹرانسلیشن کیا جائے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ یعنی کسی بندے مسلمان جو کلمہ پڑھ لیا، اس کو اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس کا ہاتھ کسی پہ بے وجہ نہ اٹھے۔ تو یعنی اللہ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ تم کلمہ پڑھ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے زبان پہ اور اپنے ہاتھ پہ قابو کرو، پھر اس کے بعد مسلمان کہلاؤ۔ جو ہاتھ اور زبان پہ قابو نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ اللہ یہاں پر پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلمے پڑھنے سے پہلے اپنے اعضائے جسم کو قابو کرنا سیکھو، اس لیے کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جب اس کا کلمے پڑھنے والا بھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ کلمہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ کوئی ایسی بات کہو کہ کسی کو دل کو چوٹ پہنچے، نہ آپ کا ہاتھ کسی پہ بے وجہ اٹھے۔ تو آج اگر مسلمان کا کردار خراب ہو گیا ہے تو اسلام میں خرابی نہیں آئی، ہمارے کردار میں خرابی آئی۔ صلوات اسلام تو بے عیب ہے، اسلام کے اندر کوئی ظلم نہیں ہے، اسلام جبر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو جہاد بھی کرو تو جہاد کے بھی قانون ہے، کہ جہاد میں بھی یہ قانون ہے کہ جہاد تم ایسے پہ مولا کائنات جہاد کی تعلیمات دیتے ہوئے اپنے لشکر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی میدان سے بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا نہ کرنا، کمزور پہ حملہ نہ کرنا، کسی کا ہتھیار گر گیا ہے تو اسے موقع دیکھ کے اس پہ حملہ نہ کر دینا۔ دیکھیے جہاد پہ بھی مولا کائنات تعلیم دے رہے ہیں اپنے لشکر کو، اگر کسی کا ہتھیار گر گیا، نہتہ ہو گیا وہ، تو ایسے میں موقع دیکھ کے حملہ نہ کرنا، کوئی میدان چھوڑ رہا ہے تو اس کے پیچھا نہ کرنا، کوئی بچوں پہ حملہ نہ کرے، کوئی عورتوں پہ حملہ نہ کرے، کوئی ضعیف پہ حملہ نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد بھی تعلیم دے رہا ہے کہ جہاد کے اندر بھی معصوم کا حکم پہ ہوتا ہے، معصوم کا حکم پہ جہاد ہوتا ہے۔ آج جہاد کیسا ہو گیا کہ دیکھیے ہر کوئی جہادی بن گیا، معصوم لوگوں کے درمیان بم رکھ دیا، جہاد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جہاد،
कैसे जिहाद हो गया भाई? जो आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई उनसे लेना देना नहीं है, आप बेवजह लोगों को मार रहे हैं और कह रहे हैं जिहाद। देखिए दर हकीकत मुश्किल ये हुआ है कि बाद नबी कुछ लोगों ने अपने हुकूमत का नाम इस्लाम रखा, अपने हुकूमत का नाम इस्लाम रखा। अब ये इस्लाम, देखिए हुकूमत का नाम तो इस्लाम रखा, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा दूं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिस तरह से कोई बच्चे का नाम किसी वालिदैन ने इस्लाम रखा, इस्लाम अक्सर होते हैं नाम, इस्लाम अली, इस्लाम मोहम्मद अक्सर पाए जाते हैं ये नाम। इसी तरीके से देखिए मिसाल देके समझा रहा मैं आपको, किसी के बच्चे का नाम वालिदैन ने इस्लाम रखा, वो बच्चा अगर अच्छा तालीम पा रहा है तो लोगों ने कहा कि इस्लाम उरूज पे है, बच्चा बेल हो गया तो कहा इस्लाम जवाल में है, फिर एक मरतबा आकर कहा कि इस्लाम बीमार हो गया। हम सुन रहे थे, हमने कहा कि भाई वो कौन सा इस्लाम है जो नबी का इस्लाम जब बीमार हो गया, नबी का इस्लाम है। कहा कि नहीं हमारा बेटा इस्लाम हो गया। अब एक इंसान जब पैदा होता है, बड़ा होता है, एक वक्त आता है वो मर भी जाता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम मर गया। हमने पूछा कि वो कौन सा इस्लाम मर गया? नबी का दीन तो मर नहीं सकता, सुबह क़यामत तक जाना। इसी तरह से जिस तरीके से इस आदमी ने अपने बेटे का नाम इस्लाम रखा, बेटा अगर शरारती करा तो लोगों ने कहा कि इस्लाम शरारती वाला बन गया। हाँ, बेटा अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा का इस्लाम बदमाश हो गया। इस्लाम यानी बच्चा अच्छा काम करा तो इस्लाम का नाम हुआ, बच्चा गलत काम करा इस्लाम बदनाम हुआ। इसी तरीके से बाद नबी लोगों ने अपनी हुकूमत का नाम इस्लाम रखा, और इनकी हुकूमत ने अगर किसी पे जुल्म किया तो बदनाम कौन हुआ? इस्लाम। जुल्म करने वाले कौन थे? जो हाकिम तलवार लेके ये निकले, बदनाम कौन हुआ? इस्लाम। इसी तरीके से अपनी हुकूमत का नाम इस्लाम रख के इस्लाम को बदनाम कर दिया। आज यही वजह है कि दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि जिहादी मुसलमान जालिम होते हैं, जबकि इस्लाम जुल्म लेके नहीं आया। इस जिहाद का नाम है डिफेंस करना। अगर आप पे कोई हमला करे तो बचाने का नाम जिहाद है। आप जबरदस्ती भी किसी हमला नहीं कर सकते। डिफेंस का नाम जिहाद है। मौलाए कायनात ने कभी जंग नहीं की, जिहाद किया। जो लोग इस्लाम को नबी को कत्ल करने आते थे, मौलाए कायनात बचाने जाते थे। तो यानी पता ये चला कि जिहाद डिफेंस का नाम है। आज जिहाद क्या हो गया? जुल्म का नाम हो गया, दहशतगर्दी का नाम हो गया। तो यानी इस्लाम में कोई खराबी नहीं आई, मुसलमान में खराबियां। मुसलमान का किरदार खराब हो गया, वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जब मुसलमान नहीं बन सके तो मोमिन कब बनेंगे? पहला दर्जा है मुसलमान, जिसका जबान और हाथ दोनों कंट्रोल हो जाए वो मुसलमान। और जब ये दोनों कंट्रोल होके विलायत अली को कबूल करने वाला मोमिन। यानी दोनों चीजों को काबू करके जो विलायत अली को कबूल करे वो मोमिन। देखिए मोमिन कौन होता है? मोमिन के अंदर सब्र होना चाहिए, मोमिन के अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, मोमिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, मोमिन गीबत नहीं करना चाहिए। अली वाला वैसा बन सकता है जो ये सिफात हो। ठीक है, ये सिफात होनी चाहिए। मोमिन वालिदैन पे गुस्सा ना करे, वालिदैन पे ऊंची आवाज ना करे। वो मोमिन वो हो सकता है जो अपनी ज़ौजा का अच्छा ख्याल करे, बच्चों की अच्छी परवरिश करे। मोमिन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। देखिए अमीरुल मोमिनीन का मानने वाले के अंदर मोमिनीन के सिफात हो तभी तो अमीर कह सकता है। 40 लोग आए मौलाए कायनात के पास। देखिए हम अपने आप को ज़बानी शिया दावा कर लेना आसान है, लेकिन मौला जिसे तस्दीक करे कि ये मेरा शिया है तो हकीकतन हम शिया हैं। 40 लोग मौला कायनात से मिलने आए। मौला अपने घर से बाहर निकले, दरवाजे पे जैसे ही बाहर निकले 40 के 40 मौला को सलाम किए। मौला ने जवाब सलाम दिया, कहा कौन है तुम लोग? पूछने वाले कौन है? अमीरुल मोमिनीन, जो दिलों के हाल को जानते हैं, दिलों के हाल को जानते हैं। आने वाले को देख के बता देते हैं कौन है, मगर मौला पूछने का सवाल क्या है यहाँ पर? मौला कह रहे कौन है तुम लोग? कहा मौला हम आपके शिया हैं, हम आपके शिया हैं। मौला ने कहा कि तुम मेरे शिया नहीं हो,
پھر 40 کے 40 ایک جٹ ہو کے کہنے لگے کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. پھر مولا نے کہا کہ تم میرے شیعہ نہیں ہو. پھر ایک مرتبہ کہنے لگے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. اب تیسری بار جب مولا جواب دیے، دیکھیے جواب کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اگر میرے شیعہ ہوتے تو میں 2 مرتبہ انکار کرنے کے بعد تیسری مرتبہ مجھ سے اصرار نہ کرتے. تیسری مرتبہ تم مجھ سے اقرار نہ کرتے کہ تم شیعہ ہو. کہا کہ مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، مشنا شری ہیں. دیکھیے ہر زمانے میں اپنے زمانے کا امام شیعوں کو آزمائے. ہو سکتا ہے اس زمانے کا امام بھی ہمیں آزمائے. ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمارے اندر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کیا ہم شیعہ بننے کے قابل بھی ہیں؟ کئی آزمائش ہو تو اس آزمائش کے قابل بھی اتریں گے یا نہیں؟ امتحان میں پاس ہوں گے بھی یا نہیں؟ دیکھیے دنیا داری کمانا ضروری ہے. دیکھیے مولا کائنات نے کہا عزت کی زندگی جیو، اچھی زندگی جیو، اچھا لباس پہنو، اچھے مکان میں رہو. یہ نہیں کہ شیعہ بن کے مخلصی زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو، مگر یہ خیال رہے کہ تمہیں تمہارا امام دیکھ رہا ہے. حلال روٹی کمانا بہت بڑی عبادت ہے. حلال روٹی کمانا بہت بڑی عبادت ہے، ذمہ داری ہے. بچوں کو اچھی روٹی، اچھا کپڑا پہنانا، اچھی تعلیم دلانا، اچھے مکان میں رکھنا ذمہ داری ہے. ایک شیعہ اگر نہیں کرے تو کون کرے گا؟ یہ یقیناً کرنا ہے. لیکن مولا دیکھیں ان 40 لوگوں کو امتحان، ہر زمانے کے امام نے اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیا. اور جو امام ہوگا وہ ضرور اپنے چاہنے والوں کو آزمائے گا کہ یہ میرے کتنے چاہنے والے ہیں. صلی اللہ علیہ لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. مولا نے کہا کہ تم میرے شیعہ نہیں ہو. پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ معجزہ دیکھنا چاہو گے؟ معجزہ دیکھنا چاہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا کیوں نہ دیکھیں، آپ معجزہ دکھائیں ہم نہ دیکھیں. دیکھیے یہ تھا امتحان جو شیعہ اپنے زبان سے کہہ رہے تھے. دور سے آئے تھے مولا سے ملنے کے لیے. مولا نے کہا چلو. ایک جنگل میں لے کے گئے مولا، جہاں ایک انار کا درخت تھا. بہت بہترین انار لگے ہوئے تھے. درخت اتنا چھوٹا تھا کہ ہر آدمی ہاتھ بڑھ کے آگے آسانی سے انار توڑ سکتا ہے. اتنا چھوٹا تھا، ہر انسان کا ہاتھ آرام سے چلا جائے گا اور درخت سے انار توڑ سکتا ہے. مولا نے کہا جاؤ جسے انار کھانا ہے جا کے توڑ لو. یہ سارے کے سارے لوگ چلے گئے. جا کے سب نے انار توڑنے کی کوشش کی مگر انار ہی نہیں مل رہا تھا. بار بار کوشش کر رہے تھے، پریشان ہو جا رہے تھے، پسینے پسینے ہو جا رہے تھے. لوگ حیران تھی دھوپ کی تپش، لیکن بار بار مولا کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جھاڑ چھوٹا ہے، انار بھی قریب ہے، مگر ہاتھ میں کیوں نہیں آتا. 40 لوگوں میں سے 2 لوگوں کے ہاتھ میں انار آیا، 38 لوگوں کے ہاتھ میں انار نہیں آیا. 2 لوگوں کے ہاتھ میں انار آیا. ان 2 لوگوں نے انار لے کے مولا کے پاس آئے. 38 لوگ محنت کر کے واپس آ گئے، انار نہیں ملا. مولا کائنات نے کہا کہ تھا میں نے کہ تم شیعہ نہیں ہو میرے، تم میرے شیعہ نہیں ہو. کہا کہ دیکھو اگر تم شیعہ ہوتے تو تمہیں بھی انار مل جاتا. کہا کہ ان کے دلوں میں میرے سچی ولایت کی محبت یہ دونوں کے دل میں ہے. تم میرا نام لے کے جی رہے ہو، مجھے نام لے کے جینے والے شیعوں کی ضرورت نہیں ہے، معرفت والے شیعوں کی ضرورت ہے. مولا نے اس واقعے سے کیا ثابت کیا؟ ہر زمانے کا امام، ہر زمانے کے امام نے آزمایا اپنے چاہنے والوں. آج بھی ہمارا امام ہو سکتا ہے پردہ غیب میں رہ کے ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. ہماری زندگی 24 گھنٹے
ان کی آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے ہے. تو ہمیں خالی یہ کہہ کے جمعے کے دن سر پہ ہاتھ رکھ کے جل اللہ فرجہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ خیال رکھنا چاہیے. گھر میں ہو تو امام کا خیال ہو، بازار جائے تو امام کا خیال ہو، کام پہ ہو تو امام کا خیال ہو، 24 گھنٹے ہر وقت امام کا خیال ہو. اگر جھوٹ بول رہے تو پہلے خیال رہے کہ امام دیکھ رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے تو کہ امام کا خیال رہے، اگر دھوکہ دے رہے تو امام کا خیال رہے. امام کا خیال اگر ہر نوجوان ذہن میں بٹھا لے گا تو غلط کام نہ کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی برائی کام نہیں کرے گا. اگر قدم سنیما ہال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خیال آ جائے کہ امام دیکھ رہا ہے، بڑھتے ہوئے قدم رکیں گے، بڑھتے ہوئے قدم رکیں گے. انسان جھوٹ بول رہا ہے، خیال آ جائے کہ امام دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولنا ختم ہو جائے گا. والدین کے ساتھ اگر اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، خیال آ جائے امام دیکھ رہا ہے. دیکھیے شیعہ کی زندگانی بہت ذمہ داری والی زندگانی ہے. آپ کو شیعہ بنا کے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو ذمہ داریاں بھی دے کے بھیجی ہے. ہم آخری زمانے کے شیعہ ہیں، آخری زمانے کے شیعہ پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. چوتھے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ وہ زمانہ ہوگا جو میرے آخری حجت کا. صبح میں انسان گھر سے نکلے گا مومن ہوگا، واپس آئے گا تو ایمان چلا جائے گا، خالی آئے گا. صبح میں جاتے وقت مومن رہے گا، گھر واپس آتے آتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. ایسے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہی وہ زمانہ ہے، شاید اس سے آگے اور بدتر زمانہ آنے والا ہے. تو ایسے ماحول میں اگر کوئی چیز مومن کو بچا سکتی ہے تو دو چیزیں، ایک امام کا خیال رہے، دوسرا موت کا خیال رہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے اگر خیال کر لے انسان. دیکھیے موت کا دیکھ لیا ہم نے بازار کتنا گرم ہے، ابھی حال ہی میں دیکھ لیا کہ موت کتنا بازار گرم تھا. دیکھیے محلے بند تھے، دروازے بند تھے، چاروں طرف سے لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے، چاروں طرف سے لاک ڈاؤن تھا. وجہ کیا تھی؟ جان ہی تو بچا رہے تھے نا لوگ، جان ہی تو بچا رہے تھے. کیا موت کو اللہ نے وعدہ کیا تو ایک دن ہم نے پیدا کیا تو موت بھی آئے گی، چاہے تم لاک ڈاؤن میں رہو یا باہر پھرو، موت کو جہاں آنا ہے آئے گی. آپ لوگ کوئی ایسی زمین بتا دو جو دنیا میں جہاں پہ موت نہیں آتی تو وہاں چلا جائے انسان. کوئی ایسی زمین بتا دو جہاں موت نہیں آئے گی. انسان چاروں طرف سے اگر شیشے کا گھر بھی بنا کے بیٹھ جائے جس کے اندر ہوا بھی نہ آئے اس کے اندر بھی موت آئے گی، موت کا فرشتہ آ جائے گا. تو عزیزان گرامی موت کا بازار دیکھ لیا نا، موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، مگر ہر وقت یہ خیال رہے کہ موت آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں کل مر جاؤں، آج سے سچ بولنا سیکھ جاؤں. کیا کہنا ہے؟ ہو سکتا ہے کل مر جاؤں، میں آج سے عبادت کرنا شروع کر دوں. ہو سکتا ہے میں کل مر جاؤں، آج سے حسین کے در پہ سجدہ کرنے لگ جاؤں. اگر انسان یہ خیال کر کے جیے تو انسان کے کبھی قدم بہک نہیں سکتے، نہیں بول سکتا، غیبت نہیں کر سکتا، محلے میں برائی نہیں کر سکتا، بلکہ مرے گا تو ایسا مرے گا کہ مومن کی موت آئے گی. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، روایتوں میں ہے، حجت خدا آنے سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ موت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک لقمہ انسان اٹھائے گا دوسرے لقمہ اٹھانے تک مر جائے گا. ایک لقمہ کھانے کا اٹھائے گا دوسرا لقمہ اٹھانے تک مر جائے گا. تو اب بتاؤ جو انسان مر گیا وہیں سے اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، اس کے لیے کوئی نیکیاں نہیں، اس کے لیے وہ کوئی عمل نہیں کر لے سکتا. اب وہ محتاج ہو گیا. محتاج بننے سے پہلے خود نہ کیوں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرے.
اور یہ اعمال کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے مجلس حسین. اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. یاد رکھے کہ مجلس حسین جہاں بھی ہو بغیر چھوڑے جائیں، اس لیے کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو حسین کی ماں کی دعا ملتی ہے. دنیا میں سب سے بڑی اگر کسی کی دعا ہے تو وہ شہزادی کی دعا ملتی ہے. یقیناً یہاں آئیں، خلوص لے کے آئیں، محبت لے کے آئیں، ایسا لے کے آئیں کہ گھر سے نکلے. دیکھیں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام آداب مجلس سکھائیں، آداب مجلس سکھایا انہوں نے. بعد کربلا چوتھے امامی تو مجلسوں کا سلسلہ شروع کیے. پہلی مجلس جناب زینب نے کیا. پہلے عزادار بن کے بیٹھنے والے شخص بھی چوتھے امامی ہیں. پہلے عزادار، بعد جب رہائی ہوئی مدینے میں زندگی گزاری تو اس کے بعد امام اپنے چاہنے والوں کو آداب مجلس سکھایا. کہا کہ دیکھو جب میرے بابا کی مجلس کو جانا تو پہلے وضو کر لے، پہلے وضو کرنا، اس کے بعد گھر سے یہ تصور کر کے نکلنا کہ تم جنازوں میں جاؤ. میری مسائل میں نہیں آیا انشاءاللہ، لیکن آداب دیکھیے. آداب مولا نے کہا کہ دل میں درد پیدا کرو. کسی کے گھر میں اگر یہ ایک میت ہوتی ہے تو قیامت، لیکن تم مجلس میں جاؤ تو تصور دل میں پیدا کرو، دل میں درد پیدا کرو، اور تم یہ سوچ کے چلو کہ تم عاشور خانے میں نہیں جا رہے ہو بلکہ حسین کا لوٹے ہوئے گھر کو جا رہے ہو. اور صلوات پڑھتے چلو. اور مولا نے کہا کہ جب عاشور خانہ قریب آ جائے تو تصور چہرے کا بدل دو، تصور چہرے کا بدل دو. دیکھیے چوتھے امام نے نہ صرف حکم دیا بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا، عمل بھی کر کے دکھایا. جب مولا مجلس حسین میں آتے تو آنسوؤں کا سیلاب بہتے رہتا. آج ہمارے اندر ہم مجلسوں میں آتے ہیں، دیکھیے مجلسوں میں آتے ہیں، ہمیں ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کے. کیا یہ آداب مجلسوں میں سے ہے؟ ہرگز نہیں ہے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں. ہم بچپنے سے، میری اتنی عمر ہو گئی، میں 50 برس سے زیادہ عمر ہو گئی، اب اتنی عمر کے بعد بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جب یہاں آ رہا ہوں تو مجھے احساس ہونا چاہیے. ہم بچپنے سے کیا سن رہے ہیں؟ شہزادی آ کے بیٹھتی ہے. تو جب جہاں شہزادی آ کے بیٹھتی ہے جانے کا آداب بھی ہونا چاہیے، بولنے کا آداب ہونا چاہیے، لہجہ بدلنا چاہیے، ہمارے ہاتھ پاؤں جسم سارے اثرات تبدیل ہو جانا چاہیے. عزیزان گرامی، کیا کسی دنیا میں کسی کیا میت ہو جائے تو انسان ہنستے بولتے لال پیلے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے وہاں پر؟ آتا نہیں نا. دیکھیے دنیا کے گنہگار انسان مر جائے اس کے جنازے میں ہنسنا منع ہے. بے شک دنیا کے گنہگار، ہم جیسے گنہگار مر جائیں گے اس کے جنازے میں ہنسنا منع ہے. ہنسنے کے مقام ایسے ہیں جہاں پر ہنسنا منع ہے. مسجد میں ہنسنا منع ہے، قبرستان میں ہنسنا منع ہے، مجلس حسین میں ہنسنا منع ہے، جنازے میں ہنسنا منع ہے. مگر آج ہم ایسے بھی ماحول دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی کہ ہم قبرستان میں بھی لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی ہنستے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مجلس کے باہر بھی کھڑے ہو کے ہنستے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے معلوم ہے اس کی؟ کہ ہم جب کھانا کھا رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہے. غذا اگر پاکیزہ غذا نہ کھائیں گے تو یہ اثر ہم پہ الٹا ہوتا رہے گا، درد کی جگہ پہ خوشی اظہار ہوتا رہے گا. عزیزان گرامی یاد رکھیں حسین کی مجلس بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت کو جتنا خلوص کریں گے، جتنے خلوص دل سے کریں گے اتنا زیادہ اجر آپ کو ملے گا. اور یہ ایک مجلس انسان کی زندگی کے بخشوانے کے لیے کافی ہے. بے شک ایک نوحہ کسی کا اگر سچے دل سے اگر قبول ہو جائے تو بخشش کے لیے کافی ہے. بے شک 8ویں امام علیہ السلام رضا کے زمانے میں دیبل نام کے شاعر تھے. پڑھنے والوں کو بڑی عزت ہے، ذاکرین کی بڑی عزت ہے. مولا دیبل کا انتظار کرتے تھے. دیکھیے نوحے پڑھنے والوں کی عزت، مرثیہ پڑھنے والوں کی عزت. دیبل مرثیہ پڑھا کرتے تھے. مجلس
इमाम वो थे, जब फर्श पे बैठते थे तो आने वाला हर आदमी इमाम के पास आके बोसा देता था हाथ का। जब देवील दरवाजे में दाखिल होते थे, इमाम यहाँ से उठ के उसके पास चले जाते थे। अंदाजा करे अज़ान नमाज़ पढ़ने वाले किस तरह। हजरत देवील के हाथ को पकड़ के मौला कहते थे कि देवील तुम हम में से हो। आजादार कौन है? इमाम ने क्या कहा? तुम हम में से हो। देखिए वो है शिया, वो है आजादार। एक दिन देवील आने में देर हुआ, मौला ने ये कहा कि देवील आने में देर क्यों की? कहा हमारा दिल बेचैन रहा। यानी किसी के नौहे, किसी की अदा, किसी का खुलूस अगर अहले बैत को पसंद हो जाए तो इंतजार करते हैं, वो इंतजार करते हैं। तो इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी मजलिसों में आए तो खुलूस लेके आए, दुआ करें। जब यहाँ बैठे तो दुआ करें, आप मसाहिब होते वक्त दुआ करें, और दुआ करें तो ये दुआ कबूल होती है। इसलिए क्योंकि यहाँ शहजादी आमीन बोलती है, आपके साथ जमाने का इमाम होता है। अज़ीज़ान गिरामी याद रखें, मैं इसीलिए इसी उन्वान को पूरी मजलिस में आज 8वीं मजलिस है, क्योंकि अक़ल के बिना पे सोचें कि आपको जो तबर्रुक मिला किसी को नहीं मिला। किसी मुसलमान को यह नसीब ही नहीं हुआ कि वो रसूल को पुरसा दे सके, आपके मुक़द्दर में आया। किसी मुसलमान को कलमा पढ़ना नसीब हुआ, मगर शहजादी के बेटे का पुरसा देना नसीब नहीं। जिसे मिल गया समझिए मुक़द्दर, जिसे चुन लिया गया मुक़द्दर, जिसे हुसैन ने बुला लिया समझिए वो आज़ादार बन गया। तो अब आज़ादार बनने के बाद आज़ादार अपनी जिंदगी तमाम ऐसा जिए कि हुसैन का बेटा हमें देख रहा है, वारिसे हुसैन मौजूद है। वो हमारे मजलिसों में आते हैं, और नहीं सिर्फ आते हैं बल्कि हर आज़ादार को देखते हैं। वो दिलों के हाल को जानने वाले, दिलों के हाल को जानने वाले। बस मैं जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। यकीनन याद रखें, हमारी मजलिसें बहुत बड़ी दरसगाह है, बहुत बड़ा तबरुक है, जिस्मानी भी रूहानी। यहाँ आने से जिस्मानी फायदे भी हैं, रूहानी फायदे भी हैं। ये आपको यहाँ नहीं पता चलेगा, जब इंसान आज़ादार खबर में जाएगा तब पता चलेगा कि मजलिस क्या चीज़ है, कि वारिसे मजलिस आएगा मिलने। ऐसे बहुत से लोग हैं अज़ीज़ान किराम जिन्होंने हुसैन को खबर में आते हुए देखा। आप भी ऐसे बन सकते हैं, आप भी आज़ादार हैं। मुसलसल मजलिसें कर लेना कमाल नहीं है, मजलिसों को अहमियत समझना कमाल है। ठीक है, हुसैन हुसैन कह लेना कमाल नहीं है, हुसैन को पहचानना कमाल है। हम है हुसैन वाले, हम है अली वाले, ये कह लेना कमाल नहीं है। देखा ना आपने कि 40 लोगों में से 2 लोग थे जिनके दिल में अली की मोहब्बत खुलूस भरा था, जिन्हें अनार मिला, और बाकी मौला के सामने मौला ने क्या कहा कि 2 तरीके के लोग मेरे दुनिया में मेरा नाम लेके, एक वो जो मुझे सच्चे दिल से खुलूस से मानेगा वो मेरा शिया बनेगा, और कुछ मोहिब होंगे। मोहिब का मतलब होता है मोहब्बत तो करेगा मगर नाम लेके जीने वाला, जबान पे होगा नाम मगर दिल में वो खुलूस नहीं होगा। हमें वैसे नहीं बनना है, हमें वैसे नहीं बनना है, हमें यहाँ अली को जगह देना है। दिल में, जबान पे अली नहीं, दिल में अली होना चाहिए। इस दिल को अली का घर बनाए। देखिए मोहब्बत, ये दिल जो है अल्लाह ने एक दिया, इसमें मोहब्बत एक ही आ सकती है, या तो अली की मोहब्बत हो या तो दुनिया की मोहब्बत, या तो हो। तो अज़ीज़ान गिरामी ये वो जगह है इसके अंदर खुलूस पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे। बस मैंने अपना पैगाम दे दिया। इंशाअल्लाह कल हमारी आखिरी मजलिस होगी। जो लोगों ने भी मेरा पैगाम सुना, याद रखें मजलिस बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इसे बहकाएंगे, लोग दुनिया के नाम देंगे, देने दो। जो इसकी कदर नहीं जानता वो कुछ ना कुछ बोलता ही है। जो यहाँ आएगा उसे पता चलता है कि मजलिस क्या है। जो इसकी अजमत जानता है मजलिस क्या है। बड़े बड़े मुज्तहिदीन ने ये ख्वाहिश करके मरे कि इस फर्श अज़ा को मेरा कफन बनाओ। ये इतनी बड़ी चीज़ है,
याद रखें नौजवान बच्चों, याद रखें अज़ादारों, याद रखें अल्लाह ने आपको बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी अता करी है। परवरदिगार बेहतरीन मातम करे, बेहतरीन खुलूस से नौहे पढ़े, लेकिन ये सोच के पढ़े कि मौला मेरा नौहा कबूल करे, शहजादी मेरा नौहा कबूल करे, शहजादी मेरा सीना ज़नी कबूल करे। इसलिए क्योंकि ये वो गम है अज़ीज़ान गिरामी, इस गम से बड़ा गम कोई नहीं। आज मैं उसके मसाइब पढ़ना है जो अहले हरम की ताकत, अहले हरम की क़ुव्वत का नाम अब्बास, हुसैन की ताकत का नाम अब्बास, जो अपने वक्त के हुज्जते खुदा की अपने हिफाजत में रखे उसे अब्बास कहते हैं। सारी कायनात की हुज्जत इमाम होता है, सारी कायनात जिसके ज़ेर ताबे होती है वो हुज्जत खुदा होता है, और हुज्जत खुदा जिसके ताबे हो उसे अब्बास कहते हैं। करबला में हुसैन भी अब्बास के हिफाजत में थे। जरा सोचिए कि अब्बास का मर्तबा क्या है, मामूली बात नहीं है अब्बास को समझना हम लोग। अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास वो किरदार है, जब अब्बास तराई लगाते थे शहजादियाँ बड़े आराम से सो जाती थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब्बास के बाद शहजादियों की नींद खत्म हो गई। अमीर इब्न मुस्लिम लिखता है कि हमारे हर लश्कर में जासूस रखते हैं कि एक दूसरे की ताकत को देखने के लिए। वो कई जासूसों को भेजे थे कि हुसैन के लश्कर कितने हैं, खैमे कितने हैं, पता लगाए, मगर हर बार जासूस नाकाम होकर वापस लौट गए। जब पूछा गया मेरे साथ इन जासूसों से क्या बात है, क्यों तुम लोग वापस नाकाम हो जा रहे हैं, तो वो जासूस कहते थे कि एक शेर है जो चक्कर लगा रहा है, वो ऐसा तराई का चक्कर लगाता है, हमें उन खैमों की तरफ निगाह उठा के नहीं देगा। जरा सोचे पहरे अब्बास का इंतजाम, निगाह जिसके उठा के ना देख सके दुश्मन, वो अब्बास ने ऐसा पहरा। लेकिन ऐसे अब्बास ने जब इजाजत मांगने आए, क्या हुसैन के दिल पे गुजरी, क्या ज़ैनब के दिल पे गुजरी, कोई क्या बयान कर सकता है। अरबाज़ा अब्बास के मौजज़े भी बड़े अजीब हैं। अरबाज़ा ज़रा सुनिए कि एक वाक़या यहीं से आपका गिरिया शुरू हो जाए। अरबाज़ा ये एक ऐसा मौजज़नुमा बाबुल हवाइज है। अब्बास की आज भी जगह जगह पे हाज़िरी होती है, लोग हाज़िरी दिलाते हैं, लेकिन कोई भी अब्बास की नज़र को हाज़िरी क्यों नाम मिला। किसी ने पूछा, एक आलिम दीन ने मौला अब्बास के हरम में जाके ये दुआ करे कि मौला आपकी नज़र को हाज़िरी क्यों कहते हैं लोग। तो दुआ करके वापस आ गए। ख्वाब में उन्होंने देखा ज़माने के इमाम आए, ज़माने के इमाम आके कहते हैं, आए आलिम दीन, हमारे जद अब्बास की जहाँ हाज़िरी होती है वहाँ मैं आता हूँ, इसीलिए हाज़िरी कहलाती है। ज़माने का इमाम जिसकी नज़र में हिस्सा लेने को आए वो अब्बास की हाज़िरी है। एक बंदा मोमिन था, बगदाद में रहता था, वो आके मौला से हरम में आया, ज़ियारत किया, उसके बाद कहने लगा, मैं हरम के पास आके बारगाह अबुल फज़ल के पास कहा कि अब्बास आप मेरे नज़र में आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आप मेरे नज़र में आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, मैं आपकी हाज़िरी का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद उसने हाज़िरी का एहतमाम किया, लोग आ गए, और उसके बाद ये बार बार जाके दरवाजे पे देख रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था, लोगों ने कहा कि किसका इंतज़ार कर रहे हो। कहा कि मैंने जिससे कहा है उसका इंतज़ार मैं करूँगा। कहा कि किसका इंतज़ार कर रहे हो। कहा कि मैं अब्बास का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहा कि देखो देखो हमें देर हो रही है। अज़ादार कहने लगे हमें देर हो रही है, मगरिब का वक्त करीब आ गया, तुम किसका इंतज़ार कब तक करोगे, हो सकता है मौला किसी और जगह चले गए हो। कहा कि नहीं, मैंने एक ऐसा वास्ता दिया है उसके बगैर वो जा नहीं सकते। कहा कि किसका वास्ता दिया। कहा कि मैंने सकीना का वास्ता दिया।
میں نے سکینہ کا واسطہ دیا ہے کہ مولا آپ کو سکینہ کا آپ کی بھتیجی کا واسطہ آپ آ جائیے، اور اس واسطے سے مولا عباس تو مکر نہیں سکتے۔ ایسے میں وہ بندہ پریشان تھا، اپنے زوجہ کے پاس گیا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہیں صاف صفائی میں، کہیں صحیح ڈھنگ سے پکانے میں تو نے غلطی تو نہیں کی جو مولا آنے میں دیر ہوئی، لیکن بہت دیر ہو گئی، حیران ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کے اصرار پہ کہنے لگا ٹھیک ہے نظر دے دیتے ہیں۔ بے چینی کے عالم تھی، ایسے میں کوئی آ کے دروازے پہ دستک دی۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، یہ شخص گیا اور جا کر کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کے یہاں مولا عباس کی حاضری ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں بھی اس میں حصہ لینے آیا ہوں، میں بھی اس میں حصہ لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی حصہ لینے آیا ہوں کہہ کے جب حکم ہوا تو ایک مرتبہ وہ شخص کہنے لگے کہ اندر آ جائیے۔ اب وہ سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ بڑے بزرگ آ گئے ہیں، آپ ان سے نظر دلا دو، ان سے نظر دلا دو۔ جیسے ہی وہ شخص آیا کہنے لگا کہ دیکھیے میں جس کا انتظار کر رہا تھا وہ تو نہیں آئے، آپ ہی نظر دے دیجئے، آپ ہی حاضری کی نظر دے دو۔ وہ آگے بڑھے اور وہاں جہاں تبرک رکھا تھا وہاں جا کے کھڑے ہوئے اور نظر دینا شروع کیا۔ یہ شخص پہلو میں کھڑا تھا، عزیزان گرامی اب سمجھیے کہ درد کیا ہے۔ یہ شخص پہلو میں کھڑا تھا، اس کے بعد دیکھ رہا تھا کہ مولا کون ہے یہ شخص، اسے نہیں پہچانتا تھا، اس نے نہیں پہچانا۔ وہ حاضر دے رہے تھے، کچھ دیر گزری، یہ شخص کہنے لگا کہ آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ کی اتنی عمر، آپ بڑے لگ رہے ہیں، آپ عمر میں بڑے ہیں، میں نے آپ کو نظر دینے کے لیے کہا، نظر جب دیا جاتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہاں نظر دیتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، آنے والے نے کہا کہ تو عباس کو بلاتا ہے، عباس کی مجبوری نہیں سمجھتا۔ ایک مرتبہ یہ چڑھ کے کہنے لگا کہ مولا آپ عباس ہے، میں ہاتھ کیسے اٹھاؤں، کربلا میں کٹ گئے، ارے یہ ہاتھ اب نہیں ہے، ارے جس کے ہاتھ کربلا میں کٹ گئے یہ حسین کی سوچیے کہ ارباب ایسا عباس عباس کی آواز سے مقتل کو جا رہے تھے، ارباب ایسا عباس جا رہے تھے، ایسے میں راستے میں ایک ہاتھ کٹا ہوا ملا۔ کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے، مولا نے اس ہاتھ کو لیا، بوسہ دیا، روتے ہوئے سینے سے لگائے، کچھ دور آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ لیا۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے ارباب ایسا، مولا کے کٹے ہوئے بازو کے دو الگ الگ مقام۔ دیکھیے ارباب ایسا مولا عباس کے مصاحب میں بالکل ایسی جگہ کر رہا ہوں جہاں سے آپ کو جلدی جلدی شہادت کی طرف لے جاؤں تاکہ نوجوان ماتم بھی کرنا ہے۔ ارباب ایسا سنیے کہ مولا عباس نے کتنی محنت کی، وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ دونوں بازو کتنے فاصلے پہ کٹے۔ عباس کو ہاتھ کٹ گئے مگر عباس کو افسوس نہیں تھا، بغیر ہاتھوں کے بھی دانتوں سے مشکیزہ سنبھال کے گھوڑے کو لے کے جا رہے تھے، یہ سوچ کے جا رہے تھے کہ کسی طرح مشکیزہ پہنچ جائے، کسی طرح پانی پہنچ جائے، کسی طرح پانی پہنچ جائے، مگر عباس کا دل وہاں ٹوٹا جب مشکیزے پہ تیر لگا، مشکیزے کا پانی بہنا شروع ہوا، عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ عباس نے اب گھوڑے کو فرات کی طرف گھمایا، سر کا خود زمین پہ گرا، ایک ظالم گرز لے کے آگے بڑھا، ایک گرز سر پہ مارا، سر شگافتہ ہو گیا۔ یہ بھی عباس کی مجبوری ہے، کسی کا سر پھٹ جائے تو انسان ہاتھوں کا سہارا لیتا، عباس کا سر پھٹ گیا، بازو نہیں ہے۔ آواز دی مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ اللہ جزا مولا یہاں سے چلے کمر کو تھام کے، یہ معصوم فرماتے ہیں جب کسی کا بھائی مر جائے تو بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ مولا عباس کے قریب کس طرح پہنچے، عجیب عالم تھا۔ ایک
में तीर था, एक हाथ में खून भरा हुआ था। मौला अब्बास को अपने शाने पे रख के जानू पे सर रखा, अब्बास ने फिर गिरा लिया। एक मरतबा जानू पे सर रखा, कहा फिर गिरा लिया। 3 मरतबा जब सिर रखे अब्बास बार बार गिरा रहे थे तो हुसैन ने कहा कि भाई, क्या भाई का जानू पसंद नहीं आया? कहा कि मौला मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है, मैं तो जब घोड़े से गिरा आप मेरे जानू मेरे बाजू पे रखे, अरे जब आप घोड़े से गिरेंगे तो कौन आपका सर उठाएगा? मौला ने कहा कि अब्बास मेरी माँ आ जाएगी, फातिमा मुझे गोद में ले ले। मिर्जा काजिम हुसैन इब्न मिर्जा रजब अली मीर शराफत हुसैन इब्न मीर हैदर, इन तमाम मानने वाले हमारे इस खलील अज़ल को कबूल करें, मानने इन तमाम मुमिनीन की हाजतों को कबूल करें, हवाइज के सबके नौजवानों को सलामत रखें, इसी नज़रिया मातम बने को कबूल करें, गुनाहों को कबूल करें, वाले दुनिया की जिस गोशे में भी शियान हैदर करार मसूल रज़ादारी उनकी जान और माल इस बाबर की हिफाजत पर, अगर कोई बीमार रहने से कामिला राजिला परेशान हाल जिनकी परेशानियों को दूर कर, या अल्लाह बाबुल हवाइज के सबके में तमाम मुमिनीन को ज़ाहिर हुसैन बना दे, या अल्लाह इनके मातम को हर साल करना नसीब फरमा, ससरे जो मजलिसें हो रही है इसे कबूलियत का दर्जा अता फरमा, हर बानियान को इज्जत और शरफ अता फरमा, कमाई में बरकत अता फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके गुलामों में नासिर में शुमार मातम हुसैन। अब्बास जल्द आओ मर जाएगी सकीना, अब्बास जल्द आओ मर जाएगी सकीना, अब्बास जल्द आओ मर जाएगी सकीना, अब्बास जल्द आओ मर जाएगी सकीना। कब तक तमाचे खाए बेगम सदा सकीना, डूबा है बहर गम में अब खल्ब का सफीना, कहती है ऐसा जीना अम्मा है कोई जीना, अब्बास जल्द आओ मर जाएगी सकीना, अब्बास जल्द आओ मर जाएगी सकीना। एक दम भी नहीं है ज़ैनब जिसे जलाए, जिंदा है मेरी बच्ची खामोश हो न जाए, पायल पे सोने वाले आजा के चैन आए, अब्बास जल्द आओ मर जाएगी सकीना, अब्बास जल्द आओ मर जाएगी सकीना। गया है भाई अब्बास तुम न आए, शाम गरीब आई अब्बास तुम न आए, ये जुल्म ये तबाही अब्बास तुम
ये अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे तसव्वुर में सकीना तसव्वुर में सकीना तसव्वुर में सकीना जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे घड़िया कलम हो आए मेरे आका मैंने मस्ती से को दांतों से संभाला मौला मैंने मस्ती से को दांतों से संभाला मौला मश्क को तीर ने छेदा मश्क को तीर ने छेदा मश्क को तीर ने छेदा जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे इल्म जो मुझे हुए हैं वो सुना हूँ कैसे शकीकुर सितम मार के सर पे मेरे शकीकुर सितम मार के सर पर मेरे को घोड़े से गिराया मुझको घोड़े से गिराया मुझको घोड़े से गिराया जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे दिखाई नहीं देता मुझे रातों से जख्मी करते दिलाई लफ्ज़ों की तलवारों से जख्मी करते लई नाज़ों की तलवारों से किया देते थे ताना किया देते थे ताना किया देते थे ताना जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नौहा जब मेरे हाथ कटे कोई नशे से कोई भागों से मारा मुझको नाम शहज़ादियों का लेके रुलाया मुझको नाम शहज़ादियों का लेके रुलाया मुझको याद आए मुझे बाबा याद आए मुझे बाबा याद आए मुझे बाबा जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे हाथ कटे आए अब्बास का नाम जब मेरे ऐ जान दिले हैदर करार अलमदार 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 ऐ जान दिले हैदर करार अलमदार 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 ऐ जान दिले हैदर करार अलमदार अलमदार अलमदार
दिले हैदर करार अलमदार 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 कुव्वत सिबते शहे अबरार अलमदार 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 है जाने दिले हैदर करार अलमदार 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 याद जमाने में रहेगी अलमदार 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 हश्र तेरी याद जमाने में रहेगी आए कुव्वत आलम के वफादार अलमदार 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 है जाने दिले हैदर करार अलमदार 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 तेरे लश्कर चप हो गया बर्बाद अलमदार 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 मरने से तेरे लश्कर चप हो गया बर्बाद आए फौजे हुसैनी के अलमदार 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 है जाने दिले हैदर करार अलमदार 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 राशे पे तेरे सरवर आलम के बया है अलमदार 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 राशे पे तेरे सरवर आलम का बया है आए मेरे मुसीबत के मददगार अलमदार 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 है जाने दिले हैदर करार अलमदार 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 दिखला दो फिर एक बार मुझे चांद सी सूरत अलमदार 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 दिखला दो फिर एक बार मुझे चांद सी सूरत मरता है तेरा तालिब दीदार अलमदार 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 है जाने दिले हैदर करार अलमदार 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 है जाने दिले हैदर करार अलमदार 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 कुव्वत सिबते शह अबरार अलमदार 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 वक्त ज़िबहा शाहिदी ने दी सदा अब्बास को वक्त ज़िबहा शाहिदी ने दी सदा अब्बास को हर दफा अब्बास को वक्त ज़िबहा शाहिदी ने दी सदा अब्बास को वक्त ज़िबहा शाहिदी ने दी सदा अब्बास को वक्त ज़िबहा शाहिदी ने दी सदा अब्बास को वक्त ज़िबहा शाहिदी दी सदा अब्बास को मार करे मुंह करे तमाचा कहता काशिम ने लगी मार करे मुंह करे तमाचा कहता काशिम ने लड़ी क्या हुआ तेरा चचा क्या हुआ तेरा चचा अगर बुला अब्बास को वक्त ज़िबहा शाहिदी ने दी सदा अब्बास को वक्त ज़िबहा शाहिदी ने दी सदा अब्बास को वक्त ज़िबहा शाहिदी ने दी सदा अब्बास दोनों बाजू कटे गए और सर भी दोबारा हुआ
صدا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو سر سے تاج جب چھنی تو رو کے زینب نے کہا سر سے چادر جب چھنی تو رو کے زینب نے کہا اے خدا کرنے مدد اب تو بھی جا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو سر جو غازی کا گرا ہے سے تو بولے امام سر جو غازی کا گرا ہے سے تو بولے امام چین کے پل بھی رہا ہے مل سکا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس پہ آ کر رو کے بولی فاطمہ لاشے بے سرے پہ آ کر رو کے بولی فاطمہ خون کے آنسو ہے روتی سیدہ عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو وقت ذبح شاہ دی نے دی صدا عباس کو گر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل گیا قافلہ میرے غازی کہاں ہو میرے باوفا ہے بہن میری میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو دیکھے بنا چین والا نہیں نوکے سے دیر ملتا نہیں میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو لو بہن کی برادر میں خاک مقتل میں سر کا بنے حکم دے تو ذرا منتظر ہے ہوا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو میرے بازو مجھے
पता मेरे गाजी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला मेरे गाजी कहाँ हो देख कर बहन को दश्त में नंगे से क्या हया आ गई छुप गए खुद चली आऊंगी तुम बता दो जरा मेरे गाजी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला मेरे गाजी कहाँ हो तेरी लाडली हो सकी ना तेरी चलते ना से जब खाक पे गिर गई देखती रह गई वो सूरज अलकमा मेरे गाजी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला मेरे गाजी कहाँ हो जबरदस्त से छनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जबरीला से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी इमरान कहाँ और जिंदा ने कहाँ ये बहन कैद हुई तू ना आया गाजी दासनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जबरदास से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी को पानी ना मिले तेरी खुशबू जो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी ना छिले ते मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है गाजी जबरीला से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी में तो शजरे तुझसे आवाज था गए है बरना मेरा से क्या नहीं तुझे को खबर है अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे डाला जी बड़ी तू ना आया जबरदस्त से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी मुझे मेरे तेरी दाम बोलिए हे मुसलमान सारे तेरे दर शहर गए खिलखते कूफा कभी खिलखते शाम कभी और हम बेहसी तू ना आया गाजी जबरदस्त से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी रुलाएगा हमें खून भरा मंजर दरबार रे सितमगर और मैं थी
کھلے سے کتنی بے بار کتنی بے بار کتنی بے بار تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جسے تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو ناراض اپنی سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو ناراضی اتنی بے بازی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جسے میں تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو ناراضی جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو ناراضی خانے میں خدا جب سکینہ کو ملی دیکھے گردے کا کفن دیکھے دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا پورا کے نام علی بس میں گوراتی رہی تو ناراضی جب رضا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو عبدالرحمن ابن ملزم پہ لعنت بار بن سعد پہ لعنت بار معاویہ پہ لعنت بار سودا بنت اشد پہ لعنت بار رحیم پہ لعنت بار اپنے یزید ابن معاویہ پہ لعنت بار علی پہ لعنت بار ابن انس پہ لعنت بار تمیم پہ لعنت بار سودا بن کامل پہ لعنت بار زیاد پر لعنت بار حارث ملعون پہ لعنت بار ولید ابن عبد الملک پہ لعنت بار حسام بن عبد الملک پہ لعنت بار دوا نقی پہ لعنت بار رشید پہ لعنت بار عباسی پہ لعنت بار